السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک مرتبہ پھر پیکا ترمیمی آرڈیننس کیس کے خلاف دائر درخواستوں کے اوپر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل کیس اس وجہ سے بھی ہے جہاں پہ حکومت کی جانب سے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک پیکا قانون کا اطلاق کرنا چاہا، وہیں کے اوپر جہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں، صحافتی تنظیمیں اس قانون کو ڈریکولین لا یعنی ظالمانہ قانون قرار دے رہی ہیں، اور بہت زیادہ حکومت کے اوپر اس معاملے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آزادی صحافت کو دبانا چاہ رہی ہے اور میڈیا جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانا چاہ رہی ہے۔ اس لیے اس طرز کا قانون جو ہے وہ لایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جب اپوزیشن میں تھی تو ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کرتی تھی، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتی تو بہت زیادہ مزاحمت کے حوالے سے بہت زیادہ مزاحمت دکھائی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ آزادی صحافت کو دبانا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ لیکن آج جب یہی حکومت خود حکومت میں ہے تو اس ایسا قانون لے کے آئی ہے جس کے اوپر ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کا احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کیس میں عدالت کی جانب سے سخت آبزرویشنز دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پیکا آرڈیننس کے ذریعے پہلے سے متنازعہ چیزوں کو مزید ڈریکولین یعنی ظالمانہ بنا دیا گیا ہے۔ عدالت ایف آئی اے کو صرف پبلک آفس ہولڈر کے تحفظ کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، اور کیوں نہ پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو ختم کر دے۔ یہ اہم آبزرویشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو اس حوالے سے جو لا ہے اس میں تنقید کے اوپر نہ صرف ناقابل ضمانت جرم اس کو قرار دیا گیا ہے، بلکہ پولیس اس معاملے کے اوپر حوالات میں بھی بند کر سکے گی۔ 6 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کا اس آرڈیننس میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ میں پیش کرنے کی پابند ہوگی، اور جان بوجھ کر جعلی خبر پھیلانے، عام کرنے کے باوجود غلط معلومات نشر کرنے، کسی شخص کی ساکھ یا نجی زندگی کو نقصان پہنچانے کا جرم ثابت ہوگا تو اس پر زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال تک اس کی سزا کی گئی ہے۔ فیک نیوز کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور جہاں پر حکومت کی طرف سے فیس بک کے تدارک کے لیے یا اس کی روک تھام کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کوششیں کر رہی ہیں، وہیں پہ اوپر دوسرے الٹرنیٹ ویو یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو فیک نیوز یا جعلی خبریں خود حکومت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں اس کا سدباب کیسے ہوگا۔ بہرحال چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جب اس کیس کی سماعت کی، مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اس کے علاوہ پی ایف یو جے نے بھی اس ایکٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان بھی پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی، درخواست گزاران کے وکلاء اور ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے بابر بخت بھی ذاتی حیثیت سے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے کہ دنیا حد عزت کے قانون کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ قانون 2010 میں اس کو لایا گیا، اور جو بھی ہوا پارلیمنٹ نے کیا، اس عدالت نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ رولنگ پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی نے پڑوسی کے ساتھ لڑائی میں ایف آئی اے کو شامل کیا۔ ماحولیاتی مسئلے پر ایف آئی اے نے رکن پارلیمنٹ کی درخواست پر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ حکومت استعمال کر رہی ہے، یا اس طرح سے غلط استعمال ایف آئی اے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی
کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر غلط قانون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسا نے دلائل میں یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا سیشن ختم کر کے آرڈیننس لایا گیا۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے دور میں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ آرڈیننسز یعنی 63 آرڈیننسز جاری کیے گئے۔ عدالت نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ یورپی یونین عدالتوں کے فیصلوں پر سے عدالت کی معاونت کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی بیان بازی تقاریر پر اس معاملے کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ اپوزیشن کی شکایت پر FIA حکومتی بندے کے خلاف کارروائی کر سکے گی۔ یہ ایک سوال تھا بہت اہم، اور اس کے اوپر جو جواب تھا لطیف کھوسا نے پھر یہ کہا کہ روز چور ڈاکو کہتے ہیں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں عدالت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو یہ لاء ہے اس کے سیف گارڈز ہونے چاہیے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جب یہ کیس زیر سماعت تھا تو لطیف کھوسا نے یہ کہا کہ ہمارے بڑے جگرے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا کہ فریڈم آف پریس کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو اس کے اوپر لطیف کھوسا نے یہ کہا کہ ہمارے بڑے جگرے ہیں۔ تو اس نے اٹارنی جنرل نے اس پر لطیف کھوسا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ عدالت نے اس معاملے پہ کہا کہ FIA صرف ایک کتاب کا حوالہ دینے پر پیکا قانون کی شق 20 کا اطلاق کر رہا ہے، یعنی یہ وہی محسن بیگ کا معاملہ ہے جس پہ انہوں نے ایک TV شو میں ایک کتاب، متنازعہ کتاب ریحام خان کی کتاب، اس کا حوالہ دیا، تو پھر اس کے خلاف FIA نے تحقیقات شروع کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آج کل تو صحافیوں سے ان کے ذرائع پوچھے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اظہار رائے پر قدغن کی وجہ سے ہم پہلے ہی آدھا ملک گنوا چکے ہیں، یعنی سقوط ڈھاکہ کے معاملے کے اوپر جو کچھ ہوا کورٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کہا کہ جن ممالک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں وہاں ترقی ممکن نہیں۔ یہ عدالت FIA کو صرف پبلک آفس ہولڈر یعنی جو سیاستدان ہیں صرف ان کو FIA کا تحفظ دینے کا اختیار نہیں دے سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر یہ بھی کہا کہ اس عدالت نے بین الاقوامی معیار ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور کیا ضرورت ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو تحفظ جو ہے وہ حکومت کرے، اور اگر لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے اور کسی کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہر بندے کو آئینی طور پر اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے تو وہ خود اقدامات کریں، سیاسی جماعتیں بھی سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکیں۔ اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا ونگ بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کو اس بارے میں بہرحال علم ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ FIA کو بتانا ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر جو SOPs ہیں اس کے تحت گرفتاری ہوئی یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں FIA کا دفاع نہیں کروں گا، عدالت کا حکم نامہ موجود ہے۔ عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواستیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو عدالتوں میں ایسے معاملات نہ آئیں۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ DG FIA کو کہا ہے کہ وہ ترمیمی آرڈیننس پر کام نہ کرے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کا جو آرڈیننس کا اطلاق ہے وہ ابھی نہ کیا جائے۔ اس کیس کی سماعت اب 10 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر کیا اہم فیصلہ جاری کرتی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔